ہولی ہولی بولو. جو گدی نشین ہوتے ہیں نا گدی نشین, ان کا عالم یہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں نے ملتان کے گدی نشین کی بات سنی, سابق وزیر اعظم کی. سر شرم سے جھک گیا میرا. وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے روحانی اور مذہبی رہنمائی کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کیا. ڈوب کے نہیں مرا تو درباروں کی کمائی کھانے والے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, حق کے یہ کرتے ہو کہ ہم فلاں بزرگ کے اولاد ہیں تو بزرگوں کی اولاد ہو, تو کیا ہم مر گئے ہیں؟ کیا بات ہے. تیرے لاکھوں ڈاکٹر ذاکر نائک قسم خدا کی یہاں ہدایت القرآن میں زارا با یزرے وہ پڑھانے والے اس استاد کے جوتے پہ قربان کر دو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, حق کے. مجھے بڑی شرم آئی کہ اس نے رابطہ کیا فلاں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہل تو جاہل ہی ہوتا ہے نا. یہ بڑا ہونا کمال تھوڑا ہی ہے. ہم نے کہا اگر یہ پوچھنا ہے نا علم کیا ہوتا ہے تو پھر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھ, جو کبھی آپ کو زکوری میں نظر آتا ہے تو کبھی امیر ملت سید جماعت علی شاہ کے قدموں میں نظر آتا ہے. ناراض ہو گئے ہو, سانو تکلیف ہی نہ ہوئے. کھاؤ ساڈا, اسی تہاڈیاں گڈیاں چومیاں بےایمانو, تہاڈے ہاتھ چومیے تے جدوں مسئلہ پوچھنا ہوے تساں ادھر مرو. حق کے. تہاڈے بڑے مرن پھڑکن تے دعا واشی کریے, مسئلہ اس پیو کو پوچھو. وہ مسئلہ بتائے گا MBBS ڈاکٹر. مسئلے کے لیے آپ کو محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ, ہاں ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم آل سادات کا کیونکہ احترام کرتے ہیں, ہم تمہارا احترام کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم والے نہیں ہیں. ہدایت اللہ صاحب کی تو میں جوتی کا برابر نہیں ہوں, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے الحمدللہ لائیو چیک کر کے بتایا. میں نے 250 صفحات کی کتاب اس کے منہ پہ ماری ہے, آج تقریباً 10 سال ہو گئے, جواب نہیں دے سکا.